بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم جس بزرگ ہستی کے تعلق سے سنیں گے انشاءاللہ وہ بہت ہی زبردست بزرگ ہے، ہم شبیہ غوث اعظم حضور اعلیٰ حضرت علی حسین الشاہ علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے تعلق سے ہم سنیں گے۔ بہت ہی زبردست بزرگ ہم شبیہ غوث اعظم بھی انہیں کہا جاتا ہے، غوث پاک کے ہم شکل۔ آپ کا نام مبارک سید علی حسین ہے، آپ کی کنیت ابو احمد، لقب اعلیٰ حضرت شیخ المشائخ اور تخلص اشرفی ہے۔ آپ کا نسب مبارک پیڑی نامو 24 پشتوں سے 24 واسطوں سے ہو کر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کی پیدائش مبارک حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نگری کچھوچا شریف میں 23 ربیع الاخر سنی ہجری 1266 پیر کے دن صبح صادق کے وقت مطابق عیسوی کے مطابق 1886 میں ہوئی۔ بسم اللہ خوانی جب آپ کی عمر شریف 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی ہوئی تو خاندانی اور دوسرے سادات خاندانوں کی رسم و روایت کے مطابق عارف کامل مولانا گل محمد خلیل آبادی بسم اللہ خوانی کی رسم ادا کرائی، اور اسی وقت یہ پیشن گوئی آگاہی فرمائی کہ یہ بچہ اپنے وقت کا ولی کامل ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے مولانا امانت علی کچھوچوی سے ابتدائی کتابیں پڑھی، مولانا امانت علی گورکھپوری اور مولانا قادر بخش کچھوچوی سے مروجہ علوم ظاہری کی تکمیل فرمائی، اور وظائف کی تعلیم حضرت سید شاہ امام الدین اشرف کچھوچوی سے حاصل کی۔ آپ کو اجازت و خلافت آپ سنی ہجری 1282 میں اپنے محترم بڑے بھائی حضرت مولانا سید شاہ ابو محمد اشرف سے مرید بنے اور خلافت اور اجازت سے سرفراز کیے گئے۔ ان کے علاوہ آپ کو سلسلہ قادریہ کی خلافت اور اجازت حضرت راج شاہ سندھی سے، سلسلہ منوریہ کی خلافت اور اجازت حضرت محمد امیر کابلی سے ہے، سلسلہ قادریہ برکاتیہ کی خلافت اور اجازت حضرت سید آل رسول مہریروی سے، اور سلسلہ چشتیہ صوفیہ کی خلافت اور اجازت حضرت شاہ خلیل میاں صفی پوری سے حاصل تھی۔ جانشینی آپ کے بڑے بھائی اور پیر و مرشد حضرت مولانا سید شاہ ابو محمد اشرف نے ظاہری اور باطنی علوم کی تکمیل کے بعد 21 سال کی عمر شریف میں 3 ربیع الاول سنی ہجری 1286 بمطابق عیسوی سن 1867 یعنی کہ 1867 میں آپ کو اپنا جانشین بنایا۔ حج بیت اللہ آپ 4 مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف ہوئے، اور آپ نے حج کے دوران بہت سی شخصیتوں کو خلافت اور اجازت سے نوازا۔ پہلا حج پہلے عالم خواب میں دربار نبوی میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، پھر بیداری کی حالت میں بار بار حاضری کی دولت نصیب ہوئی۔ آپ نے سنی ہجری 1293 ہجری کے مطابق 1293 مطابق عیسوی کے مطابق 1874 میں پہلا حج ادا کیا اور دربار رسالت میں جسمانی حاضری کا شرف حاصل کیا۔ وہاں سے آپ کو خاص طور پر کچھ نعمتیں حاصل ہوئی۔ دوسرا حج ہجری مطابق 1323 عیسوی کے مطابق 1904 میں آپ نے دوسرا حج ادا کیا۔ آپ کو مشائخ حرمین شریفین نے بعض ذکر و اذکار اور عملیات کی اجازت دی۔ تیسرا حج ہجری کے مطابق 1329 اور عیسوی کے مطابق 1910 میں آپ نے تیسرا حج ادا کیا۔ اس کے بعد زیارت مدینہ منورہ، طائف شریف، بیت المقدس، شام، مصر، حما شریف، حمد شریف میں حاضر ہو کر بہت سی نعمتیں حاصل کی۔ آخری سفر حج اور زیارت ہجری کے مطابق 1354 اور عیسوی کے مطابق 1935 میں آپ نے چوتھا حج ادا فرمایا۔ اس سفر میں بہت سے مریدین اور معتقدین بھی آپ کے ساتھ شامل تھے۔ مدینہ منورہ میں علماء کرام اور مشائقین کی حاضری رہی، بیعت اور ارشادات کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ کی دینی اور تبلیغی سرگرمیوں اور اشاعت اسلام آپ نے خانقاہ کچھوچا کے سجادہ نشین حیثیت سے کبھی گوشہ نشینی کی زندگی کو اہمیت نہیں دی۔ آپ ہی کے مبارک
عہدے میں سلسلہ اشرفیہ ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر پھیلا اور دنیا خانقاہ کچوچوی سے واقف ہوئی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری حسن و جمال اور جاہ و جلال عطا فرمایا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو ہم شبیہ غوث اعظم کہا جاتا ہے، آپ کے چہرے پر انوار کی زیارت سے دل پر اتنا گہرا اثر پڑتا تھا کہ اندر سے ضمیر چیخ اٹھتا کہ یہ اللہ کا سچا ولی ہے۔ آپ یعنی کہ جو بھی آپ کو دیکھتا وہ اپنی زبان سے کہتا تھا کہ یہ اللہ کا سچا ولی ہے۔ آپ اپنے وقت کے اہم شیخ طریقت تھے۔ آپ کا عہد اپنے دامن میں سینکڑوں علماء کو رکھتا تھا۔ آپ نے سلسلہ اشرفیہ کو اتنا فروغ دیا کہ آج نہ صرف ایشیا بلکہ یورپ، امریکہ میں بھی یہ سلسلہ پھل پھول رہا ہے اور لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے۔ یقینی طور پر آپ مجدد سلسلہ اشرفیہ ہیں۔ آپ کی مریدوں کی تعداد تقریباً 40 لاکھ سے بھی زیادہ اور خلفاء کی تعداد تقریباً 22,000 سے بھی زیادہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ جب اپنے پیر و مرشد کی بیمار پرسی کے لیے ماہرہ شریف تشریف لے گئے تو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ اے احمد رضا، اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد جب اعلیٰ حضرت اپنے پیر و مرشد کی جب بیمار پرسی کے لے گئے، ان کو ملاقات کے لیے گئے تو آپ کے پیر و مرشد نے اعلیٰ حضرت سے کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد نے اعلیٰ حضرت سے فرمایا کہ اے احمد رضا، میرے پاس غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص امانت ہے، جو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کچوچوی کے حوالے کرنی ہے۔ ان کی ملاقات حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد میں ہوگی، تم ان کو بلا کر لاؤ۔ پیر و مرشد کا حکم سن کر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بریلی شریف سے دلی گئے۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی نورانی صورت دیکھ کر آپ بے ساختہ بول اٹھے، اشرفی، اے رخت آئینہ حسن و خوبا، اے نظر کردہ و پروردہ سہ محبوبہ، یعنی اے اشرفی میاں، آپ کا چہرہ نورانی بزرگوں کی حسن کا آئینہ ہے۔ آپ 3 محبوب یعنی محبوب سبحانی حضرت غوث اعظم، محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت محبوب یزدانی یعنی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کے نظر کرم کی روحانیت سے پرورش کیے ہوئے اور محبوب ہیں۔ آپ کے وصال سے پہلے آپ نے مولانا سید مصطفیٰ اشرف علیہ رحمہ سے فرمایا تھا کہ مجھے فرزند مولانا احمد اشرف اور صاحبزادی محمدی خاتون جو حضرت محدث اعظم کی والدہ ہیں کے بیچ میں دفن کرنا، چونکہ یہ اتنا حصہ بالکل میرے جد کریم مخدوم سمنانی علیہ رحمہ کے قدموں میں ہے۔ حضرت مصطفیٰ اشرف علیہ رحمہ نے عرض کیا کہ حضور، وہاں اتنی جگہ نہیں ہے کہ قبر بنائی جا سکے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، جس کا نام لے کر فقیر اشرفی در در مارا پھرا اور جن کا کہلاتا رہا، کیا وہ اپنے پائے میں یعنی کہ اپنے پاؤں کی جگہ پر ایک قبر کی جگہ بھی عطا نہ فرمائیں گے؟ آج اسی جگہ پر آپ کا مزار پر انوار فیض رسانی کا سرچشمہ ہے۔ آپ کی وفات 12 رجب المرجب ہجری مطابق 1355 اور عیسوی کے مطابق 1939 یعنی 1939 میں ہوئی۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مختصر آپ کے حالات، مختصر آپ کا نام اور دیگر چیزیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر حضرت کے تعلق سے مزید معلومات ملی تو انشاءاللہ تعالی حضرت کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی مزید نیا اس کا پارٹ بھی بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے بھی انہی سلسلے میں بیعت ہونے کا موقع ملا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں کی دنیا و آخرت میں بھلائیاں نصیب فرمائے، ان کے قرب کی برکتیں نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں کہنے، سننے، دیکھنے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا خیر میں یاد رکھیں، کہیں کچھ بھول یا خطا ہو گئی تو اللہ پاک کی بارگاہ دعا ہے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور اسے اپنی بارگاہ حق میں قبول و مقبول فرمائے اور ہمارے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے سب کے لیے ثواب جاریہ بنائے۔ دعا خیر میں یاد رکھیں، اور اگر کچھ کنفیوژن ہو، کہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو کمنٹ میں بتائیں اور انشاءاللہ اس کو شیئر کرنے کی کوشش کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ دعا خیر میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔